اپنے غلام کا کان مروڑ دیتے ہیں. اور بات کتنی, آواز دی غلام کو, غلام نے آواز دی, غلام نے امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین. حضرت عمر اس وقت پیشاب کر رہے تھے, ان کو غصہ آیا, کمینہ امیر المومنین امیر چلاتا چلا جا رہا ہے. وہ جلدی سے نکلے اور ادھر آئے اور اپنے غلام, ادھر کیا آواز دے رہا, پکڑا اور کان مروڑ دیا کس کے, ایس ہٹ چل ادھر بیٹھ. اس غلام نے صرف اتنا کہا, امیر المومنین میں آپ کا خادم ہوں, آپ کا غلام ہوں, آپ نے میرا کان جو مروڑا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جائز صحیح وجہ سے, صحیح ریزن کی وجہ سے آپ نے میرا کان مروڑا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایک بار غور کر لینا کہ آپ نے میرا کان صحیح مروڑا یا غلط, اور کچھ نہیں. اتنا کہا. حضرت عمر نے کہا, جب تجھے معلوم تھا کہ میں استنجا کر رہا ہوں, پیشاب کر رہا ہوں, تو امیر المومنین کیوں چلا رہا تھا؟ اس نے کہا, امیر المومنین اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ فلاں جگہ بیٹھ کر استنجا کر رہے ہیں, پیشاب کر رہے ہیں, تو میں آپ کو نہیں بولتا. میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ دیکھ لوں کہ کوئی آدمی پیشاب کر رہا اور اس کے باوجود بھی چلاتا رہوں. مجھے معلوم ہے کہ بغیر استنجا کیے ہوئے کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے, تو میں کیوں چلاتا, مجھے نہیں معلوم تھا. حضرت عمر نے کہا, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, ادھر آؤ. جتنی زور سے میں نے تمہارا کان مروڑا ہے, تم بھی میرے کان کو اتنی تیز, اتنی سختی کے ساتھ تم بھی مروڑ لو. اس نے کہا, امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, ہم نے آپ کو معاف کر دیا. حضرت عمر کہتے ہیں, نہیں, اب تو میں اس کان کو مروڑ کر اپنا بدلہ لینا ہوگا. اس نے کہا, میں نے معاف کر دیا. کہا, نہیں, تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں, میں تمہارا آقا ہوں, تم میرے غلام ہو, اس لیے میرے ڈر سے تم معاف کر رہے ہو. اس نے کہا, میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کر رہا ہوں. کہا, نہیں نہیں, میں انتقام دوں گا, تم اپنا بدلہ لے لو. جب حضرت عمر نے ضد کی تو اس نے کان مروڑ دیا. حضرت عمر کو معلوم تھا کہ میں نے اس کا کان کتنی تیز مروڑا. کہا, اور تیز, اور تیز. نہیں, ابھی بھی تم رعایت کر رہے ہو, اور تیز. جب حضرت عمر کو لگا کہ ہاں اتنا تیز میں نے اس کا کان اینٹھا ہوگا, تو حضرت عمر فاروق کان کو اینٹواتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں, آئے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے, آئے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے. ایک معمولی غلام تیرا کان مروڑ رہا ہے اور تو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو امیر المومنین تصور کر رہا ہے. اس طریقے سے جملے کہہ کہہ کر اپنے تکبر کو ختم کرتے تھے کہ تکبر ہمارے اندر نہ آ جائے. ایک معمولی غلام تمہارا کان پکڑ کے اینٹ رہا ہے اور تم اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہے ہو. یہ اسلام کی تعلیم کا, تعلیمات کے اثرات تھے جو صحابہ کرام کی زندگی پر مرتب ہوئے. میرے بھائیوں, ایک ہلکا سا کان مروڑ دیا تو اس کا بھی بدلہ دے رہے ہیں. ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کیے ہیں, کبھی ان کی امانتوں کو واپس کرنے کی کوشش کی ہے, کبھی آپ نے معافی مانگنے کی کوشش کی ہے. یاد رکھنا, مولانا جرجیس 15-16 سال کے بعد اس لال بتھانی میں آئے ہیں. 16 سال کے بعد ہم جو آئے ہیں آپ کی اس بستی میں, 15 سال کے بعد, 15 سال کے بعد, 15 سال پہلے جنہوں نے میرا پروگرام سنا تھا اور 15 سال کے بعد آج جو پروگرام سن رہے ہیں میرا, یہ 15 سال کی جرجیس کی زندگی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ آئے جرجیس, تو اپنی زندگی کے 15 سال کم کر چکا ہے. اللہ نے تیری زندگی میں جتنے دن لکھے تھے, اب ان دنوں میں تو 15 سال کم کر چکا ہے. جن لوگوں نے 15 سال کے بعد آج میری تقریر سن رہے ہیں, ان کی زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے 15 سال کم کر چکے ہیں. تمہاری اور میری زندگی یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جرجیس اور اے لال بتھانی والو, تم 15 سال اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہو, تم اپنے اصلی منزل قبر کے قریب جا چکے ہو. اب تمہارے اور قبر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں, اس دوری میں 15 سال کی کمی ہو چکی ہے. نہیں,
اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات، دو ہی ٹھکانے ہیں ہمارے اور آپ کے، یا تو ہم اور آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، بس تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لو تیسرا کوئی ٹھکانہ ہے؟ نہیں، ایک ہی، دو ہی ٹھکانے، جنت یا جہنم، ہم اور آپ یا تو جنتی یا جہنمی۔ اللہ کے ہاں حساب و کتاب پورے اترے، جنتی، ناکام ہو گئے تو جہنمی۔ میں اب ایک بات اور کہہ رہا ہوں، 15 سال کی یہ زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، لال بتانی والوں تمہاری بھی اور جرجیس میری بھی، کہ تم جنت یا جہنم کے اور اتنے قریب ہو چکے ہو کہ 15 سال کا عرصہ کم ہو چکا ہے، تم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو یا اپنی جہنم کے۔ جنت کے آثار تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جہنم کے آثار تو بالکل ظاہر نظر آ رہے ہیں۔ جنت کے آثار کیسے نظر آ جائیں؟ حضرت عمر فاروق، جن کو اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، عمر تم جنتی، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان سے اگر کوئی فرشتہ پکار کر یہ کہے کہ اس دنیا کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی فرشتہ پکار کے کہے کہ سب جنتی، پوری دنیا جنتی، صرف ایک انسان جہنم میں جائے گا، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، حضرت عمر کہتے ہیں اگر فرشتہ یہ کہتے کہ سب جنتی ایک جہنمی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ جہنم میں جانے والا وہ ایک جہنمی کہیں میں تو نہیں۔ یہ عمر فاروق کا حال ہے۔ پھر ہم اور آپ کیسے سو جاتے ہیں اپنے بستر پر یہ سوچ کر کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم جنتی ہیں۔ ہم نے کیسے یہ تصور کر لیا کہ ہم مریں گے تو ہم جنت کے اندر جائیں گے؟ یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں آ کیسے گیا؟ اور جب یہ یقین نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، پھر ہمیں ہنسی کیسے آ جاتی ہے؟ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آ جاتی ہے؟ ہم ایک دوسرے سے ہنس اور مذاق، ہنسی کا کھیل کیسے کھیل لیتے ہیں اور مذاق کیسے کر لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی جب جہنم کا دورہ کر کے آئے، معراج سے واپس آئے، جنت و جہنم دیکھ کر آئے، اس دنیا میں آئے تو فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لزہدتم قلیلا ولبقیتم کثیرا۔ لوگوں، میں نے جہنم کے جو عذاب کا منظر دیکھا ہے، اگر میں تمہیں بتا دوں، اگر تم جان جاؤ جہنم میں کیا کیا عذاب ہے، جو میں دیکھ کر آیا ہوں، جو میں جانتا ہوں جہنم کے بارے میں، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو زندگی بھر تم روتے روتے گزار دو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے، ہنسنا بھول جاؤ گے، اور روتے روتے تمہاری زندگی گزر جائے گی، ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے، کیسے ہم آرام سے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں، اور کیسے ہماری ہمت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کی۔ امام کائنات فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہ تم اپنی زندگی میں ایک زمانہ ایسا بھی دیکھو گے قیامت سے پہلے، اور ایمانداری سے بتانا یہ ہے کہ نہیں، یصبح الرجل مومنا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعِرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ اب سنیے، تم ایک آدمی کو دیکھو گے، آج ایسا ہو رہا ہے، ارے یہ لوگ جو جا رہے ہیں، یہ بڑے میاں کو جانے تو جلدی نکل لیں، یہ سب شوگر کے مریض ہیں، بیٹھ جائیں گے پہلے، پھر ڈسٹرب کریں گے اٹھنے کو، اور ابھی جس کو اٹھنا اٹھ جاؤ یار، بیچ میں اٹھتے تو تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے ہمیں۔ صبح کو دیکھو گے کہ ایک آدمی مومن ہوگا، اٹھے گا، وضو بنائے گا، فجر کی نماز پڑھنے جائے گا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، یصبح الرجل مومنا، تم دیکھو گے کہ ایک آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا یہ زمانہ ہے کہ نہیں؟ آدمی صبح سویرے حالت ایمان میں اٹھے گا، صبح فجر میں وضو بنائے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، یمسی کافرن، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا يُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مغرب کی نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، عشاء کی نماز پڑھے گا، ایمان کی حالت میں رات گزارے گا،
पूरी पूरी रात ईमान की हालत में गुजारेगा, दुआ पढ़ के सोएगा, लेकिन सुबह उठेगा तो वो काफिर होगा। क्यों? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया के चंद रुपयों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए अपने दीन को बेच देगा। हमने कितने दाढ़ी वाले देखे हैं और जर्जिस हमने अपनी आंखों से देखे हैं। सुबह आदमी नमाज पढ़ा है, रोज़ा भी रखा है, हाँ नफली रोज़े से भी है, नमाज भी पढ़ा है, हाँ उसको कोई टिकट मिल गया है, सरपंच का टिकट मिल गया है, मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, या चेयरमैनी का या एमएलए का टिकट उसको मिला है, मुसलमान है, नाम उसका मोहम्मद से शुरू हो रहा है, सब कुछ है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, फजर में तो ऐसे उठा, लेकिन शाम होने से पहले पहले हमने देखा है कि वो गैर मुस्लिमों के वोट पाने के लिए अपने चेहरे पर टीका भी लगा लेता है, मंदिर में भी चला जाता है और मूर्ति के ऊपर वो फूल और माला भी चढ़ा लेता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, शाम होने से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले काफिर हो जाएगा। वो अपने दीन को दुनिया के चंद टुकड़ों में बेच देगा। देख लो, अपने इलाकों में देख लो, आसपास के एरियो में देख लो, ऐसा मंजर आप एक नहीं 50 जगह मिल जाएगा। और लोग क्या, अरे साहब हिंदुस्तान में रहना तो क्या, हम क्या हिंदू नेता लोग क्या रमज़ान के महीने में टोपी नहीं लगाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि वो कर रहे हैं तो हम भी वही करें? हमारा मुल्क, हमारा देश और हमारे मुल्क का कानून अपने मज़हब पर अमल करने की हमें पूरी इजाज़त देता है। हाँ, दूसरों के मज़हब से हमें नफ़रत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इस हद तक गिर जाएं कि हालत ईमान में उठें और शाम होते होते आप उसी रंग में रंग जाएं। सूरत हाल आप देख रहे हैं। ज़रा मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट,